آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ سے مخاطب۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عنوان ہے واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال ہوئی تو آپ پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا۔ 23 سال تک مسلسل آپ پر قرآن مجید اترتا رہا۔ جب آپ کی عمر شریف 63 سال ہوئی، آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق، پھر حضرت سیدنا عثمان، پھر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یک کے بعد دیگرے خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ ان حضرات کی خلافت کی مدتیں الاکمال فی اسماء الرجال، تاریخ الخلفاء اور اسلامی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں کہ حضرت صدیق 2 سال 8 ماہ خلیفہ رہے، حضرت فاروق 10 سال 6 ماہ 4 دن خلیفہ رہے، حضرت عثمان 12 سال 3 ماہ خلیفہ رہے، حضرت علی 4 سال 8 ماہ 15 دن خلیفہ رہے۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک مشکاشی میں کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد بادشاہی نظام آ جائے گا۔ تو یہ 30 سال ان حضرات کی خلافت پر پورے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ٹوٹل کریں تو یوں بنتا ہے 28 سال 25 مہینے 19 دن، یا یوں کہہ لیجئے 30 سال 1 ماہ 19 دن۔ پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، 7 ماہ 24 دن آپ نے خلافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اس وقت صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلین کا، ان کو شہید کرنے والوں کا قصاص لیا جائے گا، اس کے بعد آپ کی خلافت اور بیعت ہوگی۔ بعض نے کہا پہلے خلافت اور بیعت کریں گے، پھر مضبوطی کے ساتھ سارے مل کر قاتلین عثمان سے قصاص لیں گے۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ دونوں طرف صحابہ کرام آپس میں نبرد آزما ہوئے۔ سن 36 میں جنگ جمل ہوئی، آمنے سامنے صحابہ کرام تھے، اور سن 37 میں جنگ صفین ہوئی۔ بڑا نازک دور تھا، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہوا وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہمارے ماں باپ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔
دونوں کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، لہٰذا دونوں کے بارے میں ہم زبان بند ہی رکھیں گے۔ یہی حال ہم نے صحابہ کرام کے متعلق بھی رکھنا ہے، یہی کیفیت ہم نے وہاں بھی اپنانی ہے کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ قرآن ہم تک پہنچا اور اسلامی تعلیمات ہم تک آئیں۔ تو ہم نہ ان کی شان میں کچھ کہیں گے، نہ آل بیت حضرات کی شان میں کچھ کہیں گے، یہ ہماری دونوں آنکھوں کی طرح لازم ہے۔ تو بہرحال جو کچھ تقدیر میں ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ اس کے بعد کچھ شرائط پر صلح ہو گئی، 3 سال تک یہ صلح باقی رہی۔ سن 40 میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ وہی اختلاف جو چلا آ رہا تھا وہ پھر جاگ پڑا، ایک طرف آپ کی فوج تھی، ایک طرف ان حضرات کی فوج تھی جنہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پکڑ کر قصاص لیں گے۔ ان حضرات کے نمایاں حضرت سیدنا معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ جنگ حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ کی فوجوں کے درمیان ہونے ہی لگی تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی اور کچھ شرائط ان سے منوائیں، انہوں نے مان لی۔ یہ دراصل اس لیے تھا کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن گود میں بٹھا کر، جب آپ تھوڑی عمر میں تھے، فرمایا تھا کہ ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ یہ بخاری میں آیا ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو آپ نے صلح کرائی، حضور کی وہ پیشن گوئی آپ کی ذات بابرکات پر اس طرح پوری ہوئی۔ پھر خلافت کچھ شرائط کے ساتھ حضرت معاویہ کے سپرد کر دی گئی۔ 19 سال تک آپ خلیفہ اور سلطان اسلام رہے۔ سن 60 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا بیٹا یزید بدبخت وہ زبردستی تخت نشین ہو گیا، اس نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بیعت کے لیے مجبور کیا۔ بعض صحابہ کرام نے نہ چاہتے ہوئے اس کی بیعت کر لی تاکہ فتنہ نہ پڑے، دل میں اسے برا جانتے تھے۔ بعض روح پوش ہو گئے اور بعض نے علل اعلان انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن خراب نہ ہو، بد امنی نہ پھیلے، اس نیت سے یہ ارادہ فرمایا کہ زندگی کے بقیہ ایام مکہ شریف میں گزاریں گے۔ آپ مکہ شریف روانہ ہو گئے۔ کوفیوں کو پتہ چلا ان سارے حالات کا، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بلایا کہ آپ ہمارے پاس زندگی بسر کریں، ہم آپ کے والد کی بھی بڑے محب تھے اور ہیں، اور آپ سے بھی وہی محبت کریں گے، آپ کو بھی انہی آنکھوں سے دیکھیں گے جن آنکھوں سے ان کو دیکھا کرتے تھے، نیز ہمارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، آپ آئیے۔ تو آپ پھر تشریف لے گئے۔ یزیدیوں کو یہ خبر ملی تو یزید نے خط لکھا وہاں کے گورنر کو۔ تاریخ ابن اثیر میں ہے کہ اس نے کہا خط میں کہ فخذ حسینا وعبد اللہ ابن عمر و ابن الزبیر بالبیت اخذا لیس فی رخصہ، کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابن زبیر سے بیعت لیجئے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رخصت نہ کیجئے، رخصت نہ دیجئے، کوئی لحاظ نہ کیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کرنے سے مکمل طور پر انکار فرما دیا، تو آپ نے اس کی بیعت نہیں کی کیونکہ آپ اس کے عیبوں کو، فالٹس کو جانتے تھے۔ پھر اس نے زبردستی آپ کو بیعت پر مجبور کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری میں بروز جمعۃ المبارک
بمقام کربلا بمطابق 2 اکتوبر 680 میں آپ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کی شہادت کی خبر نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دی تھی، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا اظہار فرما دیا تھا۔ طبقات ابن سعد اور طبرانی شریف میں ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین پاک کے بارے میں فرمایا، میرا یہ بیٹا ارض طف میں شہید ہوگا، جبریل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لائے۔ ابو داؤد اور حاکم میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی، جبریل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لائے۔ الصواعق المحرقہ اور صاحب الملا انہوں نے یہ روایت درج کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان سے گزرے، فرمایا یہاں حضرت امام حسین کی سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں ان کے سفر اور کوچ کرنے کی جگہ ہے، اور یہ جگہ آل محمد کے خون سے رنگین ہوگی، اور وہ اس میدان میں شہید ہوں گے، اور ان پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ تو جو کچھ ہونا تھا وہ پہلی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شائع کر دیا تھا، بتا دیا تھا۔ تقدیر کا لکھا ہوا کون روک سکتا ہے؟ آخری بات یہاں یہ بھی سماعت کرتے چلی جائیے کہ مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے، ام سلمہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ خواب دیکھ کر رو رہی تھیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ کے سر انور اور داڑھی شریف کے بالوں پر کچھ گرد و غبار کا اثر تھا۔ میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا میں ابھی شہادت حسین کے موقع پر حاضر تھا۔ یہاں اکثر بیان کرنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس خواب کو عین شہادت کے دن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ غلطی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ 84 سال کی عمر میں سن 59 میں فوت ہوئیں، جبکہ واقعہ کربلا سن 61 میں ہوا۔ لہذا صحیح بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ شہادت سے قبل کا یہ واقعہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت سے قبل شہادت گاہ اور شہادت کی کیفیت خواب میں دکھائی گئی تھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو قحط سے قبل قحط کے سالوں کا منظر اور کیفیت بتلا دی گئی تھی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مشکوٰۃ شریف میں اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات میں سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ